السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ سبق دہرا لیا ہوگا۔ آج ہم صحیح بخاری شریف اول حدیث نمبر 2 کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 4 ہے۔ تو عزیز طالبات، آپ دعا پڑھ لیجئے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ جی عزیز طالبات، کتابیں کھول لیجئے۔ جی عزیز طالبات، آج ہم اپنے سبق میں حدیث نمبر 2 کا آغاز کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ گزشتہ سبق کی عبارت اور ترجمہ سمجھ چکے ہوں گے، اور اگر اس حدیث مبارکہ میں حدیث نمبر 1 میں اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہوگی تو آپ پوچھ لیجئے گا۔ اور آج ہم دوسری حدیث شروع کرنے جا رہے ہیں۔ حدیث نمبر 2، حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشۃ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ان الحارث بن ہشام رضی اللہ عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس وهو اشدہ علی فیفسم عنی وقد وعیت عنہ ما قال واحیانا یتمثل لی الملک رجلا فیکلمنی وعی ما یقول۔ قالت عائشۃ رضی اللہ عنہا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيُفْسِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا۔ یہ حدیث مبارکہ ہماری مکمل ہوئی۔ اس حدیث مبارکہ کے اعراب، اس کی عربی عبارت آپ بہترین اچھے طریقے سے تیار کریں، اور پھر اس کے بعد اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ، اور پھر اس کے بعد اس حدیث مبارکہ کی ترجمۃ الباب سے مناسبت، یہ اور اسی طرح حالات راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ چیزیں بعد کی چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ کریں گے۔ عبداللہ بن یوسف کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی مالک نے، وہ ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد سے، اور وہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتی ہیں کہ حارث بن ہشام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اور دوسرا ترجمہ یہ کہ حارث بن ہشام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ سآلہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ماضی کا اجوف ہے، اور فقالہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیف یأتیک الوحی، وحی کیسے آتی ہے، وحی کی کیفیت بیان فرما دیجئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احیانا کبھی، یاتینی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یاتی نون وقایا یا اس کے ساتھ مفعول کی لگی ہے، کبھی کبھار وہی میرے پاس آتی ہے، مثل سلسلۃ الجرس، جیسا کہ گھنٹی کے مسلسل چلنے کی آواز ہوتی ہے۔ مثل کا معنی جیسے، یا دوسری طرح اس کا آسان ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ مسلسل گھنٹی کی آواز کی طرح مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے۔ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، وہی کا یہ طریقہ مجھ پر بہت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اشد یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی باقی طریقوں کی نسبت یہ طریقہ سب سے زیادہ مجھ پر دشوار گزار ہوتا ہے۔ فیفسم، پس وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ یفسم کا معنی ہوتا ہے منقطع ہو جانا، ختم ہو جانا، یعنی جب وہ وحی کا سلسلہ مجھ سے ختم ہوتا ہے، عنی مجھ سے، وقد وعیت عنہ تو وہ میں سارا کچھ یاد کر چکا ہوتا ہوں۔ وعید کا معنی ہوتا ہے دل سے یاد کرنا، یعنی دل میں کسی چیز کا بیٹھ جانا، راسخ ہو جانا، اور یہ ماضی کا صیغہ ہے وعید۔ ما قال، جو کچھ اس نے کہا، قال کا فاعل فرشتہ ہے، یعنی جو فرشتہ مجھے کہہ رہا ہوتا ہے وہ میرے دل میں پیوست ہو چکا ہوتا ہے۔ وَأَحْيَانًا اور کبھی کبھار، وَأَحْيَانًا اور کبھی کبھار، یتمثل الملک رجلا، کہ یتمثل مثل ہوتا ہے یا وہ شکل اختیار کرتا ہے، لی الملک فرشتہ، میرے لیے، رجلاً ایک آدمی کی،
فیکلمنی، تو وہ فرشتہ میرے ساتھ بات کرتا ہے. یہ مضارع کا صیغہ ہے، علامت مضارع شروع میں لگی ہے. فعیہ، یہ بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں. یہاں جو وعیت ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے اور اسی مادہ سے یہ مضارع کا متکلم کا صیغہ ہے. ما یقول، جو وہ کہتا ہے، یہاں پر ماضی ہے، ما قال جو اس نے کہا ہوتا ہے، اور یہاں ما یقول جو وہ کہتا ہے. قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، تحقیق میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ينزل علیہ الوحی، کہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، فی الیوم الشدید، شدید ترین، فی شدید البرد، شدید ترین سردی کے موسم میں، یعنی سخت سردی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تھی. فیفسم، یفسم کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا، یعنی جیسے یہ ہے فیفسم، فیفسم طبقتے تھے، جدا ہوتے تھے، عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی جب وحی کا سلسلہ منقطع ہوتا تھا. وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، جبین کہتے ہیں پیشانی کو، ماتھے کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر لَيَتَفَسَّدُ کا معنی جاری ہوتے تھے، چلتے تھے، عرقًا پسینے کے قطرے. تو گویا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سردی میں وحی کا سلسلہ منقطع ہوتا تھا تو آپ کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہوتے تھے. یہ اس کا لفظی ترجمہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بامحاورہ ترجمہ بھی کہہ سکتے ہیں. میں نے لفظی ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کیا ہے، بامحاورہ بھی کیا ہے. تو اب آپ نے اس سے خود اپنے طور پر لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ بھی کرنا ہے. اب ہم آتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف اور اس کی تشریحات کی طرف. عزیز طالبات، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں شروع میں فرمایا حدثنا اور پھر اخبرنا، تو اس لیے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اخبرنا اور حدثنا کا فرق بھی بیان کر دیا جائے. تو لفظ حدثنا یہ باب تفعیل سے ہے اور اس کا مصدر بنتا ہے تحدیث. تحدیث اس کا مطلب ہوتا ہے استاد بیان کرے اور شاگرد سنے. اب جیسے میں بیان کر رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں. اور اخبرنا یہ اخبار سے ہے، خبر دینے سے ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ شاگرد پڑھے اور استاد سنے، اور اگر کوئی غلطی کرے شاگرد تو اس کو استاد بتا دے. تو اگر شاگرد ایک ہو تو اس کو کہتے ہیں اخبرنی، شاگرد زیادہ ہوں تو کہتے ہیں اخبرنا. اور اگر حدیث بیان کی جا رہی ہو تو حدثنی، اور اسی طرح حدثنا جمع کے لیے آتا ہے. تو عزیز طالبات، یہ تو حدثنا اور اخبرنا کا فرق تھا. اب اس دوسری حدیث میں سب سے پہلے جو راوی بیان کیے گئے ہیں حدثنا عبداللہ بن یوسف، تو یہ دمشق کے رہنے والے ہیں اور یہ 33 سال مصر کے ساحل پر ایک شہر آباد تھا، اس میں رہے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں. اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بھی ان کے بہت زیادہ شاگرد ہیں اور بہت پائے کے اور بہت بڑے عظیم لوگوں میں سے اور محدثین میں شامل ہوتے ہیں. اور قال اخبرنا مالک، اس مالک سے مراد مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ کی تعداد تقریباً 900 ہے، اور ان میں سے 300 تابعی ہیں اور 600 تبع تابعی ہیں. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب موطا لکھی تو آپ نے اس وقت بھی ایک ضخیم کتاب لکھی اور اس میں احادیث کا ذخیرہ جمع کیا. اس کے بعد تیسرے راوی ہیں ہشام بن عروہ. ہشام بن عروہ یہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ زبیر بن عوام کے صاحبزادے ہیں. ان کی کنیت ابو المنذر ہے اور ایک روایت کے مطابق ابو عبداللہ بھی ہے. یہ اپنے والد محترم، یہ حضرت عروہ اپنے والد محترم زبیر بن عوام سے حدیث بیان کرتے ہیں. یہ جلیل القدر صحابی ہیں اور مدینہ منورہ کے 7 بڑے فقہاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. اب ہم آتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. ان کو امہات المومنین میں ان کا شمار ہوتا ہے، ام المومنین کہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی مسلمانوں میں کسی تعارف کا محتاج نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے یہ صاحبزادی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت سے پہلے ان کا نکاح ہوا اور ہجرت کے بعد رخصتی ہوئی.
اور ان کی عمر اس وقت 9 سال یا 7 سال تھی۔ تو بہرحال ایک مختص روایت کے مطابق، مستند روایت کے مطابق اس کی عمر، آپ کی عمر 9 سال تھی۔ اور اسی طرح غزوہ بدر کے بعد آپ کی رخصتی ہوئی، اور 55 یا 56 57 ہجری میں غالباً آپ کا انتقال ہوا، اور آپ نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے۔ تو آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ رات کے وقت اٹھایا گیا اور جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کی والدہ کا نام ام رومان ہے، اور ام رومان زینب بنت عامر ہیں، اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے عبداللہ بن زبیر، انہی کی وجہ سے آپ کی کنیت ام عبداللہ مشہور تھی، ام عبداللہ آپ کی کنیت تھی۔ آپ سے تقریباً ایک اندازے کے مطابق 2210 احادیث مبارکہ روایت کی جاتی ہیں، اور ان میں سے 174 احادیث مبارکہ متفق علیہ ہیں، یعنی وہ احادیث مبارکہ ہیں جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے نقل کیا ہے، جبکہ 54 روایات وہ ہیں جن کو صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے، اور 58 روایات اور احادیث مبارکہ وہ ہیں جن کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے۔ اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ازواج، اور اسی طرح تمام ازواج مطہرات کے لقب سے معروف ہیں، اور ازواج مطہرات پر تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اسی طرح پھر ایک اختلاف ہے، مشہور اختلاف کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں۔ بعض حضرات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی افضلیت کے قائل ہیں، اور بعض حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی افضلیت کے قائل ہیں۔ یہ اس کی مزید تفصیل آگے جہاں مناقب ہم پڑھیں گے وہاں پر آ جائے گی۔ اور اسی طرح ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کا جسم کا ایک ٹکڑا ہیں حضرت فاطمہ، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے آپ کے زوجہ محترمہ ہیں۔ اس اعتبار سے بھی ایک اختلاف ہے کہ کون زیادہ مرتبے والے ہیں، کون زیادہ افضل ہیں۔ تو بہرحال اپنے اپنے دلائل ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو تم جانتی ہو، میں تم سے ایک بات پوچھتی ہوں کہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں میرے ساتھ ہوں گے یا آپ کے ساتھ ہوں گے؟ تو میرا ہاتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا، جہاں آپ جائیں گے میں وہاں جاؤں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ سے کہا جب کہ تمہارے خامن تو حضرت علی ہیں اور تم حضرت علی کے ساتھ جاؤ گی، جہاں حضرت علی ہوں گے وہاں تم جاؤ گی۔ تو بہرحال ایک اس طرح کا اختلاف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض حضرات افضلیت کے قائل ہیں، بعض حضرت فاطمہ کے قائل ہیں۔ اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ فضائل اور مناقب میں آ جائے گی۔ اس کے بعد حارث بن ہشام جو اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حارث بن ہشام بن مغیرہ یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور ابو جہل کے یہ حقیقی بھائی تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر یہ کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے، اور غزوہ حنین کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 100 اونٹ عنایت فرمائے، اور اس طرح جنگ یرموک میں آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ہم آتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہاں سأل کا فاعل کون ہے، سوال کرنے والے کون ہیں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس سے پیچھے ایک بات ذکر کی جا رہی تھی، جیسے کہ آگے ذکر ہے کیف یأتیک الوحی، اے اللہ کے رسول آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے حارث بن ہشام ہیں۔ حضرت حارث بن ہشام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، تو اس وقت حضرت عائشہ وہاں موجود تھیں۔ ایک بات تو یہ ہے، تو سوال کا جواب حضرت عائشہ نے براہ راست سنا۔ تو اگر یہ حدیث مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے براہ راست سنی ہوئی تو یہ مسانید عائشہ میں شمار ہوگی۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت موجود نہ ہوں، بعد میں سنا ہو اس حدیث مبارکہ کو، تو پھر یہ حدیث مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مسند میں اور ان کی اس مسند میں شمار نہیں ہوگا۔ یعنی
اگر تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث مبارکہ جو یہاں بیان کی گئی ہے خود سنی ہے تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان احادیث میں شامل ہو جائے گی کہ آپ نے یہ حدیث مبارکہ خود سنی ہے۔ بہرحال اس سوال کا فاعل حضرت حارث بن ہشام ہیں۔ اور دوسرا ایک اور موقع پر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جواب دیا تھا کہ حارث بن ہشام نے پوچھا تھا کہ کیف یاتی الوحی، کہ آپ پر وحی کیسے آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلاً جواب دیا۔ تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ سوال جو تھا کیفیت وحی کے بارے میں تھا، کہ آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ کبھی تو مثل سلسلۃ الجرس کے بارے میں ابھی فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ کبھی یتمثل لی الملک رجلا کی شکل میں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے، جواب کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے کیفیت وحی کے بارے میں سوال کیا تھا کہ وحی کیسے نازل ہوتی ہے، یعنی وحی کی نازل ہونے کی کیفیت بیان فرما دیجیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احیاناً کبھی کبھار وحی نازل ہوتی ہے، یاتینی مثل سلسلۃ الجرس۔ سلسلہ اس کا کیا معنی ہے، سلسلہ کی مراد کیا ہے؟ اصل میں سلسلہ کہتے ہیں، جو لغوی اعتبار سے اس کا مطلب ہوتا ہے، اگر لوہے کی زنجیر کو پتھر پہ پھینکا جائے تو جو آواز پیدا ہوتی ہے مسلسل، ایک یعنی اس پر رکھ کر زور سے کھینچنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سلسلہ، اور جرس کہتے ہیں گھنٹی کو۔ جیسے ایک لوہے کی گھنٹی پر مسلسل ضرب لگ رہی ہو اور ٹن ٹن کی آواز آ رہی ہو تو اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز جو مسلسل ہو۔ تو اس میں یہ جو آواز جس کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے، یہ آواز اسی طرح کی ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتوں کے بارے میں فرشتے کہتے ہیں کہ جس وقت اللہ رب العزت ہم سے کلام فرماتے ہیں تو اس وقت بھی ایسے اللہ رب العزت کی جو وحی نازل ہوتی ہے اس کی آواز بھی ایسے آتی ہے جیسا کہ مسلسل پتھر پر زنجیر کو کھینچا جا رہا ہو۔ وہاں پر بھی فرشتوں کے پروں کی آواز کو سلسلہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور حضرت جبرائیل امین کے ساتھ جب فرشتے آتے ہیں تو اس آواز کو بھی سلسلۃ الجرس کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک خاص قسم کی آواز ہے، جیسے ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور مسلسل اب گھنٹی بجتی رہتی ہے، تو اس طرح کی آواز کو سلسلۃ الجرس کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ اس طرح کی آواز کو سلسلۃ الجرس کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ بلا تعطل ہوتی تھی، مسلسل ہوتی تھی، اس وجہ سے اس کو سلسلۃ الجرس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر یہ ہے، اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ، یہ مجھ پر سب سے زیادہ سخت انداز ہوتا تھا وحی کا، کہ اس سے کیسے سمجھی جا سکتی ہے وحی، اس میں الفاظ کیسے سمجھے جا سکتے ہیں، اس کو سمجھنا اس اعتبار سے یہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ تو یہاں پھر یہی ایک اشکال ہوتا ہے کہ پھر اس کو سب سے مشکل کیوں کہا گیا، اس کو سب سے مشکل کیوں تعبیر کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو چونکہ گھنٹی کی آواز ہوتی تھی تو اس گھنٹی کی آواز سے مطلب سمجھنا، اس مسلسل آواز سے مطلب سمجھنا، اس میں تھوڑی دشواری ہوتی تھی۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر یہ سلسلہ سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے، وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس میں فرشتے کا نزول براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ہوتا تھا، یعنی فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آتا تھا بلکہ آپ کے دل پر اترتا تھا، اور آپ کے دل پر اترنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشکل انسانی سے تشکل ملائکہ میں تبدیل ہونا پڑتا تھا، یعنی آپ کو اپنی کیفیات کے اعتبار سے فرشتوں کے سے اوصاف میں ڈھلنا پڑتا تھا۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل ہوتی تھی
کہ آپ کو صفاتی اعتبار سے فرشتوں کا سا بن کر آپ کو بات سمجھنی پڑتی تھی، جیسا کہ اس سے اگلے ہی جملے میں فرمایا ہے کہ احیاناً یتمثل لی الملک، کہ فرشتہ انسان کی شکل میں آیا کرتا تھا۔ تو وہاں فرشتہ انسان کی شکل میں آتا تھا، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بشری کیفیات پر ہی رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملائکہ کی کیفیات پر تبدیل نہیں ہونا تھا، آپ کے قلب اطہر پر براہ راست نزول نہیں ہوتا تھا، اس وجہ سے وہ نسبتاً آسان صورت تھی۔ تو اس وجہ سے گرانی کا سبب ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کانوں سے سماعت نہیں ہوتا تھا بلکہ دل سے سماعت ہوتا تھا، اور دل کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چیزیں وہی اترتی تھیں۔ تو گرانی کی ایک وجہ یہ بیان ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفات بشریہ سے فرشتے کی اور صفات ملائکہ پہ غالبیت حاصل ہوتی تھی، اس وجہ سے آپ کو دشواری پیش آتی تھی۔ اب اگر آپ دوسری بات غور کریں کہ اس کے فوراً بعد فرمایا فَيَفْسِمُ عَلَيْهَا عَنِّي وَقَدْ وَعِيتُ عَنْهُ، تو اب یہاں پر یہ لفظ جو ہے فَيُفْسِمُ، تو یہ یفسم پڑھیں تو افسم یفسم اکرم یکرم باب افعال سے بنے گا، یفسم سواد کے نیچے زیر، اگر سواد کے اوپر زبر دیں یفسم تو یہ ضاربہ سے مجہول کا صیغہ بنے گا یضربو کے وزن پر، اور یفسم پڑھیں تو یہ ضاربہ سے واحد مذکر غائب کا صیغہ بنے گا معروف کا صیغہ یفسم یضربو کے وزن پر۔ تو ان کا مطلب یہی ہے کہ منقطع ہونا، ختم ہونا۔ تو جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تھا تو قد وعیت عنہ، یہاں ماضی کا صیغہ ہے، میں نے ترجمہ کرتے وقت بھی اس کی طرف آپ کی توجہ دلائی تھی کہ یہاں پر آپ غور کریں، ادھر سے وحی یفسم عنہ وہی ختم ہو رہی ہے، وقد وعیت عنہ تو میں اس کو درا حال کے یاد کر چکا ہوتا تھا، قد وعیت ماضی کا صیغہ ہے، کر چکا ہوتا تھا، وہ مجھے یاد ہو چکا ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر وحی دل پر نازل ہو رہی ہے اور فرشتے کا القاء براہ راست دل پر ہو رہا ہوتا ہے، تو اس طرح جب دل پر وحی نازل ہو رہی ہے تو جب وحی ختم ہوئی تو اس کے ساتھ ہی وحی ختم ہونے کے ساتھ ہی وہ بھی ختم ہو گیا، وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا کہ یاد کرنے کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا کہ فوراً یاد بھی ہو گیا۔ اور دوسری صورت میں دیکھیں وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ، کہ فرشتہ انسانی کی شکل میں آتا تھا، تمثل کے معنی تشکل، شکل اختیار کرنا، دوسرے کی شکل اور دوسرے کی مثال میں نمودار ہونا، تو فرشتہ انسان کی شکل میں نمودار ہوتا تھا۔ تو اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں فرشتہ نازل ہوتا تھا، فرشتہ کی شکل میں نازل ہوتا تھا۔ حضرت دحیہ کلبی ایک صحابی ہیں، ان کی شکل میں فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوبصورت تھے اور ان کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ تو اب دیکھیے یہاں پر کیا فرمایا یاجن فیکلمنی، تو وہ آ کے میرے سے بات کرتے تھے، فعیا ما یقولو، تو وہ جو کہتے تھے مجھے یاد ہوتا جاتا تھا۔ اب یہاں مطلب یہ ہے کہ مضارع کا صیغہ ہے، یہاں یہ نہیں فرمایا متحقیق جب وہ ختم ہوا سلسلہ تو مجھے یاد ہو گیا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جیسے جیسے وہ بات کرتے جاتے تھے تو وہ مجھے یاد ہوتا جاتا تھا، یعنی فیکلمنی، جیسے آپ میرے سے بات کرتے جاتے ایسے ایسے وہ مجھے یاد ہوتا رہتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وحی کی جو پہلی صورت ہے اس میں فرشتے کا نزول براہ راست دل پر ہوتا تھا، اور دوسرا یہ کہ وحی کی دو صورتیں بھی نظر معروف ہو گئیں کہ اس حدیث مبارکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو نازل ہے صورت بیان کی گئی ہے وہ دل پر نازل ہونا اور مثل سلسلۃ الجرس، اور دوسری صورت یہ بیان کی گئی ہے احیانا یتمثل لی الملک، کے فرشتے کا میرے سامنے آ جانا۔ تو کیفیت وحی کا سوال تھا، تو جواب میں آپ نے دو صورتیں ذکر کی، حالانکہ احادیث مبارکہ میں اس سے زیادہ وحی کی اقسام کا بھی ذکر ہے، تو یہاں پر دو کا اختصار کیوں کیا، یہاں پر صرف دو ہی حدیث کی شکلیں کیوں بیان کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل 3 صورتیں ہیں وحی کی، جیسا کہ ہم پیچھے صورت میں پڑھ چکے ہیں۔ ایک یہ کہ پردے کے پیچھے سے کلام ہو، دوسرا یہ کہ براہ راست دل پر القاء ہو، اور تیسرا یہ کہ ایک فرشتہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کے پاس بھی آ جائے۔ تو اب جو وراء الحجاب، جو پردے کے پیچھے سے جو کلام ہوا ہے، وہ صرف 2 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات میں، اور دوسرا یہ کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آپ صلی اللہ رب العزت جبل طور پر جو کلام فرمایا وہ وراء حجاب تھا۔ اس وجہ سے آپ نے ان 2 کو ذکر کیا جن کا زیادہ استعمال تھا، اور اس کو ذکر نہیں کیا جس کا کم استعمال ہوا، یا جس طریقے سے وہی بہت کم نازل ہوئی۔ تو اس میں تین طریقے ذکر کیے گئے ہیں۔ آگے قالت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سخت سردی میں بھی، حالانکہ عمومی طور پہ سردیوں میں انسان کو پسینہ نہیں آتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے میں ایسے قطرے ٹپکتے تھے جیسا کہ سخت گرمی میں انسان شرابور ہو کر انسان کی پیشانی سے قطرے ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لا یتفسد عرقا، گویا کہ آپ کی پیشانی، عرق کہتے ہیں کسی رگ کا کوئی رگ کٹ جائے اور اس سے جو رگ دل کو جا رہی ہو، اس رگ کے کٹنے کی وجہ سے جب خون جیسے نکلتا ہے، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ بہہ جاتا تھا۔ تو اس سے یعنی آپ علیہ السلام کو سخت گرمی اور شدت، حرارت، پسینہ، ٹھنڈک، اس طرح کی یعنی کیفیات محسوس ہوتی تھیں۔ اب یہاں اشکال نہ کیا جائے کہ وہاں جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زمیلونی کہ مجھے کمبل اڑا دو، وہاں سردی لگ گئی، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرارت محسوس ہوئی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی تو شدید گرمی ہوتی تھی، پسینہ سے شربور ہو جاتے تھے، لیکن جب یہ کیفیت زائل ہو جاتی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی لگتی تھی، پسینے کی وجہ سے جسم ٹھنڈا ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جسمانی اعتبار سے کیفیت کا تغیر بھی ہوتا تھا کہ گرمی پھر سردی لگتی تھی اور آپ کا جسم پسینے سے شرابور ہوا ہوتا تھا۔ اب ہم آتے ہیں اس حدیث مبارکہ سے جو فوائد مستنبط ہوتے ہیں، جو فوائد ملتے ہیں، ان کا بیان کر لیتے ہیں، وہ سمجھ لیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا جو ہمارا ایک مسلم عقیدہ ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ، ہم اللہ رب العزت کی ذات عالی پر ایمان لائے اور فرشتوں پر ایمان لائے۔ اس میں فرشتوں پر ایمان ہمارا ثابت ہوتا ہے، لہٰذا وہ لوگ جو فرشتوں کا انکار کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں ان کی تردید ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ اس حدیث مبارکہ کی ترجمۃ الباب سے مناسبت پر وہی ہے کہ اس میں ایک کیفیت بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی، تو لہٰذا اس حدیث مبارکہ کی ترجمۃ الباب سے مناسبت بالکل واضح ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ عبارت سمجھ گئے ہوں گے، اور یہاں پر جو اس کے میں نے بتائے فیفسم، یفسم اور یفسم، یہ بھی تینوں سمجھ آگے ہوں گے۔ یتفسد اے یسیل یعنی بہنا، یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اب آپ ان کو جو ضروری باتیں ہیں ان کو لکھ لیا کریں اور اس کی عبارت اور ترجمے پر ضرور اس کو توجہ دیں۔ جزاک اللہ خیراً، اور اس بات کی دعا کرتے رہیں کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا نور نصیب فرمائے اور ہمیں اس کو آگے پہنچانے کی توفیق فرمائے، اور ہمیں دارین میں عافیت اور سعادت والا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرماتے ہوئے آگے دین کے معاملات میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔